السلام علیکم ویورز۔ زندگی کی جنگ خود اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے، اپنے تو صرف تماشا دیکھنے یا جنازہ پڑھنے آتے ہیں۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا، جو نصیب میں نہیں وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ اگر خوش ہو تو آہستہ سے ہنسا کرو تاکہ غم نہ جاگ جائے، اور اگر غمگین ہو تو آہستہ سے رویا کرو تاکہ آنے والی خوشی نا امیدی میں نہ بدل جائے۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا۔ بیٹی اگر بیمار ہو جائے تو دکھ لگتا ہے، بہو اگر بیمار ہو جائے تو بہانہ لگتا ہے۔ خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو، جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ دل دکھانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت نہ کر سکے، یقین کیجیے اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ زندگی میں دو نصیحتوں پر عمل ضرور کرنا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلا، نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اسی میں ہیں۔ دوسرا، اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ پتھر سے کسی نے کہا، آؤ انسان بن جاؤ۔ پتھر نے جواب دیا، ابھی ہمارے اندر وہ سختی پیدا نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں پتھر دل رویا نہیں کرتے، انہیں کیا خبر، پانی کے چشمے پتھروں سے نکلتے ہیں۔ جب تعلق ضرورت کے ہوں تو ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ ماں باپ عمر سے نہیں بلکہ فکر سے بوڑھے ہوتے ہیں۔ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے۔ زندگی کو ہمیشہ مسکرا کر گزارو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ یہ کتنی باقی ہے۔ کچھ لوگوں سے عجیب سا رشتہ ہوتا ہے، جو لڑتے رہیں، ناراض رہیں، ڈانٹتے رہیں، مگر دل کرتا ہے ہمیشہ سامنے رہیں۔ ہمیشہ اپنا اچھا وقت انہیں کو دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ تھے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہو۔ ڈوب جانے کا جس میں خطرہ ہے، ایسے دریا کو پار مت کرنا۔ دیکھ توبہ کا در کھلا ہے ابھی، کل کا تو انتظار مت کرنا۔ آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما۔ کوئل اپنی زبان بولتی ہے اس لیے آزاد رہتی ہے، اور طوطا دوسروں کی زبان بولتا ہے اس لیے زندگی بھر پنجرے میں رہتا ہے۔ غیرت مند انسان ہمیشہ اپنوں کو مضبوط کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، اور بے غیرت انسان اپنوں کو ہی گرانے کی فکر میں رہتا ہے۔ مانگی ہوئی محبت زہر سے بھی زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کرنے کی، اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔
ٹوٹ سا گیا ہے میرا اعتبار کا وجود، اب کوئی مخلص بھی ہو تو یقین نہیں آتا۔ رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت سے نہیں۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے، آپ جتنا زیادہ تنہا ہیں اتنے ہی زیادہ آزاد ہیں۔ جو انسان ہر معاملے میں صرف اپنا ہی نفع اور نقصان سوچے، وہ کبھی کسی کا دوست اور ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ اپنی روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کرو، بے شک اس کا بیج کڑوا ہے لیکن پھل میٹھا ہے۔ کبھی کبھی آپ کا بہت زیادہ اچھا ہونا بھی آپ کو لے ڈوبتا ہے۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ رکاوٹیں تو زندہ انسانوں کے لیے ہوتی ہیں، میت کو تو لوگ راستہ دیتے ہیں۔ کسی کے چہرے کا مذاق اڑانے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ تصویر میں نہیں بلکہ مصور کی کاریگری میں نقص نکال رہے ہیں۔ ہمارے اندر خود کو بدلنے کی چاہت سے زیادہ دوسروں کو اپنے مطابق بدلنے کی چاہت ہوتی ہے۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، بلکہ کچھ اسپتال میں جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیے جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے اور دکھ کی گھڑی بھی گزر جاتی ہے۔ اگر آپ کا استعمال کیا گیا ہو، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، اس تکلیف سے نکلنے میں آپ کو زمانے لگتے ہیں۔ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا، تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا۔ وقت کی دوستی تو ہر کوئی کرتا ہے، مزہ تو تب ہے جب وقت بدل جائے پر دوست نہ بدلے۔ شاخیں اگر رہیں تو پتے بھی آئیں گے، یہ دن اگر برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور اپنی دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ زندگی میں جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں دکھ بھی انہی سے ملتے ہیں، کیونکہ غیروں کی بات دل کو بری لگتی ہے مگر اپنوں کی بات دل پر لگتی ہے۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں، صرف ایک دن ایسا اچھا کام کر جاؤ جس سے دنیا تمہیں سینکڑوں سال یاد رکھے۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ صاف صاف بولنے والا کڑوا ضرور ہوتا ہے پر دھوکے باز نہیں۔ جو دل کے صاف ہوتے ہیں لوگ غلط بھی انہی کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ غلطی اگر مرد کی ہو تب بھی نصیحت عورت کو ہی کی جاتی ہے۔ لمحے بھر کے غلط فہمی بھی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ وہ ساتھ گزارے ہزاروں سنہرے پہلوں کو ایک لمحے میں بھلا دیتی ہے۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر کار ڈھل ہی جاتی ہے۔ انسان کا ماضی چاہے کتنا ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کرتا ہے۔ جیسے آپ کے کچھ گناہ صرف آپ کے اور رب کے درمیان ہیں، ایسے ہی کچھ نیکیاں بھی ہونی چاہیے۔ انسان دو چیزوں سے ہمیشہ ہارتا ہے، وقت اور پیار۔ وقت کسی کا نہیں ہوتا اور پیار ہر کسی سے نہیں ہوتا۔ آپ دنیا کے خوش نصیب ترین انسان ہیں اگر آپ کی زندگی میں ایسا شخص موجود ہے
جس میں یہ 7 عادتیں موجود ہیں۔ نمبر 1، جو شخص ہمیشہ چیزوں کو مثبت رویے کے ساتھ حل کرتا ہے بجائے شور مچانے کے۔ نمبر 2، جو شخص غم میں بھی مسکراتا ہو۔ نمبر 3، جو شخص آپ کے بولے اور بتائے بغیر یہ سمجھ جاتا ہے کہ آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ نمبر 4، جو بات کا بتنگڑ بنائے بغیر مسئلوں کا حل تلاش کرے۔ نمبر 5، جو شخص آپ کی ناراضگی کبھی برداشت نہ کر سکے۔ نمبر 6، جو رشتے کو بچانے کے لیے آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دے اور خود کو بھی چینج کر لے۔ نمبر 7، جو شخص آپ کو ہمیشہ پہلی ترجیح دے۔ ایسا شخص چاہے دوست ہو یا لائف پارٹنر، اس کی ہمیشہ قدر کرو۔ ہاں اور نہیں ایسے مختصر اور مکمل الفاظ ہیں جنہیں ادا کرنے سے پہلے زیادہ سوچا جاتا ہے۔ زندگی میں جب کچھ بڑا حاصل کرنے کی ٹھان لو تو چھوٹی چھوٹی ہار سے مت ڈرنا۔ کامیابی کا سفر آپ کی سوچ کی دنیا سے بدلنے سے شروع ہوتا ہے اور بعد میں آپ کی ساری دنیا بدل کر رکھ دیتا ہے۔ بستر پر لانا ہو تو کوئی ذات نہیں پوچھتا، نکاح میں لانا ہو تو سب کو حسب نسب یاد آ جاتے ہیں۔ خواہش تھی جلد جوان ہونے کی، معلوم نہ تھا خوشیاں صرف بچپن کی مہمان ہوتی ہیں۔ جس دن تم بیٹی کے باپ بن جاؤ گے تب تمہیں وہ مال نہیں بلکہ مان نظر آئے گی۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم اس معاشرے سے ہیں جس میں موبائل فون کھونے کا افسوس نماز کے کھو جانے سے زیادہ ہوتا ہے۔ سمجھدار انسان دوسرے کی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور ہم دوسروں کی غلطیاں سنبھال کر رکھتے ہیں تاکہ باوقت ضرورت اپنی غلطیوں کے دفاع کے لیے استعمال کر سکیں۔ مانگنے والے کی لوگ مدد تو کرتے ہیں مگر پسند نہیں کرتے۔ پسندیدگی ہمیشہ خودداری کو ملتی ہے۔ والدین دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہیں۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے اپنی پسند کے لوگوں کے لیے جذبات بچوں جیسے ہی رکھتا ہے۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اس کو دھکا نہیں بلکہ سہارا دیتا ہے۔ چہرے کی چمک اور محلوں کی اونچائی پر مت جانا۔ جس گھر میں ماں باپ اور بچے ہنستے نظر آئیں سمجھ جانا کہ وہ گھر امیروں کا ہے۔ حرام کی کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہیں۔ عورت کو عزت دینا اسے خوبصورت کہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ تمام لوگ جو گرنے کے بعد کھڑے ہو گئے انہوں نے اپنے پاؤں نہیں بدلے بلکہ خیالات بدلے تھے۔ محبت مکمل ملنے کا نہیں بلکہ محبت مکمل ہونے کا نام ہے۔ دل ایک پیالہ ہے، اگر اس کو رحم، شفقت اور محبت سے نہ بھرا جائے تو یہ حسد، بغض اور تکبر سے بھر جاتا ہے۔ بھری ہوئی جیب آپ کو کئی غلط راستوں پر لے جا سکتی ہے لیکن خالی جیب آپ کو زندگی کے معنی سمجھا دیتی ہے۔ انسان سب کچھ کاپی کر سکتا ہے مگر قسمت اور نصیب کو کاپی نہیں کر سکتا۔ مرنے کے بعد کی جانے والی قدر اور دل دکھانے کے بعد کی جانے والی معافی کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ گناہ دکھائی نہیں دیتے پر ان کا وزن دماغ کو بوجھل کر دیتا ہے۔ رب نے ہر انسان کو اس اختیار سے نوازا ہے کہ وہ خود چاہے تو خود کو بدل کر اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ پنجرے میں قید کیا ہوا پرندہ آپ کی ملکیت تو ہو سکتا ہے
لیکن آپ کا اپنا نہیں ہو سکتا۔ آپ کا اپنا وہی ہے جو آزاد فضاؤں میں اڑان بھرے اور آ کر آپ کی ہتھیلی پہ بیٹھ جائے۔ کبھی حالات کو اپنے مطابق ڈھال لیں اور کبھی کبھی حالات کے مطابق ڈھل جایا کریں۔ یہی زندگی گزارنے کا بہترین اصول ہے۔